बेगम सफदर अमान साहिबा ने आज अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमजा शहबाज साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला किया है। वो अपने वालिद साहब की और अपने सियासत की पीठ पे जो छुरा घोंपा गया था, उनकी इंटरनल ख़ानदान की पॉलिटिक्स, उसका बदला लेने के लिए आज उसने कहा ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आज उन्होंने नून लीग की सियासत का कि जो इस वक्त नून लीग उनके चचा और उनके कज़न जो है वो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे जो है वो काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में, आज उस नून लीग की सियासत का भी जो बकिया रह गया था जनाजा, वो भी उन्होंने आज निकाल दिया। फैज़ल हसन चौहान साहब कहते हैं कि जी आज जो हुआ है, मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा शहबाज शरीफ और अपने कज़न हमजा शहबाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। तो अपने एनालिस्ट से पूछते हैं कि जी इस दावे में कितनी हकीकत है। बाबर सत्तार साहब, आप मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से पूछ लें, क्योंकि लग रहा है कि चौहान साहब जो हैं वो बड़े अफसुर्दा हैं उन दोनों के लिए, तो उनसे उन्हें बता देना चाहिए। ये तो देखिए, ये आज तो मोहतरम भी कह दिया, मोहतरम शहबाज शरीफ। तो ये हम कितनी दफा ये कहानी सुन चुके हैं कि जी हाउस ऑफ शरीफ में डिवाइड क्रिएट होने वाली है। ये 2003-4 से ये कहानी चल रही है कि अब नवाज शरीफ हट जाएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएंगे, शहबाज शरीफ चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। ये नहीं होने लगा। दो बड़ी क्लियर बातें हैं। एक बात ये है कि मरियम नवाज के लिए जो सपोर्ट है वो पीएमएलएन के वर्कर के अंदर एक जेन्युइन सपोर्ट नजर आती है। वो जब से उन्होंने लाहौर का इलेक्शन कंटेस्ट किया नजर आ रहा है। बेशक आप उनके रैलीज के साइजेस देखें, जब वो कर रही थी इलेक्शन से पहले रैलीज, तो लोगों को ले जाना नहीं पड़ता था, लोग निकल के आते थे। कोई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्राउड पुलर्स होते हैं। इमरान खान क्राउड पुलर हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्राउड पुलर हैं। आप उनकी पॉलिटिक्स के साथ अग्री करें नहीं करें, एक अपनी सपोर्ट बेस में एक पॉपुलैरिटी होती है। पीएमएलएन के अंदर आज अगर किसी लीडर की पॉपुलैरिटी है तो वो मरियम नवाज हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आगे फिर बात स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की आ जाती है कि पीएमएलएन को अगर आपने दोबारा पावर में लाना है या उसे स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए क्या आप गवर्नमेंट की बी टीम बन के काम करने वाले पाथ पे चलेंगे या फिर आप दूसरे पाथ पे चलेंगे जहां पे आप कॉल आउट करेंगे। तो इसके ऊपर डिबेट है पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल सेंस तो यही नजर आती है अनफॉर्चुनेटली कि जहां पे डील करने का मौका मिलता है वहां पे पीएमएलएन के लीडर जो हैं वो डील कर लेते हैं, और जब लगता है कि डील नहीं हो रही तो उस वक्त आप आके फिर असूलों की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई असूल की बात करे, जब भी कोई सिविलियन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान की बात करे, जब भी कोई डेमोक्रेसी की बात करे, तो क्यों आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असूल के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, तो फिर सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आप डिसएग्री करते हैं या वो बुरे लोग हैं या उनका रिकॉर्ड खराब है, इस वजह से आप इस असूल को तो नहीं छोड़ेंगे। जो भी उस असूल की बात करेगा आप उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है। हसन निसार साहब, क्या आपको भी यही लगता है जैसे फैज़ल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से पॉलिटिक्स लेके चल रही हैं वो अपनी पार्टी को, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं? भट्टी साहब ने अभी मेंशन किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे। नहीं, जैसे बाबर सत्तार साहब कह रहे थे, वो डेफिनेटली मरियम ने इनहेरिट कर ली है पार्टी, तो कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो नई बात है ही कोई नहीं। तो नफा नुकसान वो तो खाता कब का क्लोज हो चुका है। मैं तो हैरान हूँ, इस पे तबसरा बनता नहीं। वो जो एक इन्होंने इनका डिक्शन अपना ही है फैज़ल हसन चौहान साहब का, वो जनाजा जो बाकी था वो निकाल दिया। पहले तो ये है कि जनाजे किस्तों में नहीं होते, जनाजा होता है या नहीं होता, दफन होता है तो पूरा होता है। और दूसरी बात ये है कभी कभी जनाजा बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख में एक दो जनाजे हैं जो अब तक जान नहीं छोड़ रहे, ठीक है। और कभी कभी मुर्दे जो हैं वो जिंदा लोगों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं, और इसका फैसला जाहिर है आइंदा इलेक्शन पे हो जाएगा। लेकिन ये जो सारा थीसिस फ्लोट हुआ है ये मेरी अकल से बाहर है। ये जो बात की जा रही है खुदकुश हमला, खुदकुश हमले में तो बंदा खुद मरता है सबसे पहले।
یہ کیا مطلب illogical سی بات ہے، مطلب یہ بات برائے بات ہے، یہ جملے بازی ہے. اور کیا ہے اس میں؟ خودکش حملہ اگر کیا ہے تو خودکش حملے میں تو حریف یا فریق آپ کا مخالف فریق تو مرے نہ مرے، بچے کم نقصان زیادہ، آپ تو فارغ ہو. تو مریم تو فارغ نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی ان کی سیاست سیکنڈری ہو چکی ہے. اگر وہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا چاہیں گے تو آبویسلی ان کو پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، چچا ہے، کزن ہے، مل جل کے چلتے ہیں، دھندا بھی ایسا ہے. لیکن اگر کوئی ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں نے چند دن پہلے لکھا ہے اقتدار، تلوار اور تختہ دار، یہ تین چیزیں کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی. سو فائنلی میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی وہ نکل آئے گا، وہ اپنا وہ ایک خاص پوزیشن جو ان کی رہی ہے پہلے بھی، کوئی نئی بات ہے. نواز شریف لیڈ کرتا تھا پہلے، اب بیٹی کرے گی. پہلے بھی ان کا رول ثانوی تھا، اب بھی ثانوی ہوگا. تو مجھے سارا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں چونکہ سینئر تجزیہ نگار نہیں ہوں، بیسیکلی رائٹر، تو مجھے وہ عجیب سا لگا، بے تکا لگا. مطلب آپ کے لیے کچھ ایڈ اپ ہی نہیں کر رہا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی مجھے تو یہاں پہ یرغمال بنا کے رکھا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی خاموشی، ٹھیک ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے، تو کہتی ہیں میں یہاں پر یرغمال بنا کے مجھے رکھا گیا، میں یہاں پہ بولتی اس لیے نہیں تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہاں پر میاں صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آج وہ کسی نہ کسی طرح وہ چابی ان کو مل گئی، وہ تالا توڑ کے پچھلے دروازے سے نکل کے یرغمالی پن سے نکل آئیں. مبارک ہو مریم نواز صاحبہ. اور آپ کے سامنے آپ کا باپ ہے، پارٹی نہیں ہے، کارکن نہیں ہے، سویلین بالادستی نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو نہیں ہے، انقلاب مزاحمت نہیں ہے، باپ ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا کلیئر مائنڈ ہے. اچھا، ایک اور دو باتیں چھوٹی چھوٹی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہے اس حکومت سے. یہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ سارے بتاتے ہیں، میں مان لیتا ہوں معیشت بہتر ہوگی. اچھا، مان لیا. اس کے بعد نظام بھی بہتر تھا. صاحب اس سوال پہ رہتے ہیں نا، اگر آپ نے جواب دے لیا تو میں آگے محمل کی دونوں جو نہیں بات نہیں بات چھوڑ دے نا، چھوڑ دے، بات کرے، چھوڑ دے. آپ سوال پہ رہتے ہیں، وہی نظامی کٹ کٹ کرتی. اچھا، دو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نظام بھی بہتر تھا، معیشت بھی بہتر تھی، تو اس وقت بھی نیب موجود تھا. پھر اس وقت کیوں خطرہ پیدا نہیں ہوا؟ کیونکہ اس وقت ان کو خطرہ نہیں تھا. نمبر 2، بابر صاحب ماڈل ٹاؤن بھول گئے ہیں، ثانیہ سائیوال بھول گئے ہیں، ایس پی کو مار پڑی تو یاد رہا، پولیس کو جو تھپڑ پڑے وہ بھول گئے. ایک دھرنا اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا بنی گالہ کے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے نکالیں گے. آخری بات، یہ ہاؤس آف شریف میں صرف ایک ہی ہے نتیجہ خیز آدمی، وہ شہباز شریف ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق سیاست کرتا ہے. یہ مریم ساری ڈھیلیں نواز شریف اور مریم کرتے ہیں پیچھے رہ کر، آگے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں. شہباز شریف سچا آدمی ہے، یہ جھوٹے فراڈی مکری، یہ صرف شہباز شریف سچا آدمی ہے. ٹھیک ہے جی، بھٹی لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. محمل پہلے بھٹی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں، اسی لیے آپ پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ آج بھٹی صاحب نے کیا کہا ہے. محمل یہ بتا، آج تو محترم شہباز شریف ہو گئے. میں دیکھ رہی ہوں بھٹی صاحب نے بھی اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. محمل جلدی سے بتا دیں، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. یہ جو آج پوری ایکسرسائز ہوئی ہے، تو پھر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پی ایم ایل این اس سے، اگر دعووں کو، حکومتی دعووں کو سچ مان لیا جائے تو؟ پہلی چیز تو علینا یہ ہے کہ آج چوہان صاحب اور بھٹی صاحب دونوں کے دل میں جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز وغیرہ کے لیے جو درد ہے نا، اس کو دیکھ کر مجھے ہوا، مطلب پی ٹی آئی والوں کو شریفوں کے لیے درد ہے. چلو بے شک ایک فیملی کا ہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اگر ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے تو آپ لوگ تو خوش ہو جائے نا اگر شہباز شریف کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو بزدار صاحب سے ملایا جاتا ہے. تو چلے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے حریفوں کی، آپ کے رائیولز کی ختم ہو رہی ہے. ان میں اگر سپلٹ ہو رہا ہے تو فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا، آپ کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ کیا دکھ کا اظہار کریں. اچھا، دوسری چیز یہ دیکھیے لینا، جو میں نے پہلی بات کی ہے نا کہ اس کے اندر ایک جو مریم نواز جو اتنے مہینوں سے چپ کے، اور ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی. دیکھیے نون لیگ کے اپنے لوگ بھی تنقید کر رہے تھے، نون لیگ کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر بھی اور ان پر بھی، کہ یہ خاندان چپ کیوں ہے.
آج اگر انہوں نے اپنا روزہ توڑا ہے اور وہ بولی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بھی دوبارہ خاموش ہو جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آج پورا دن یہ پتا چل گیا ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اگلے پروگرام بھی ڈسکس کریں گے، یہ کل تک ہوگا یا ہر وقت، اور پی ٹی آئی کے اعصاب پہ سوار ہوگی نا ان کی ایک پیشی ہی. تو میرے خیال میں یہ ویسے ہی احتساب کا جو عمل ہے، جیسے میں نے پہلے کہا نیب شوڈ ری تھنک واٹ اٹس ڈوئنگ. انہوں نے ایکچولی نیب آپ کو لگتا ہے وہی جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ شاید کرنے کے لیے بلایا تھا اور وہ منیب صاحب کا میں جلدی سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں، آلموسٹ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے. منیب صاحب بریف کامنٹ. جی یہ ویسے عجیب بات ہے کہ پی ٹی آئی یا اس کے منسٹر پروگرام کا حسن صاحب مجھے تو اپنا ہی لگتا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ روز ختم کرنے نکلتے ہیں فلانا وہ ختم ہو گئے جی، شہباز شریف ختم ہو گئے، ادھر مریم نواز شریف ختم ہو گئی، چھرا گھونٹیا یہ ہو گیا. ویسے عجیب بات ہے کہ انہی کے پنجاب میں اتحادی، جس کے اوپر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. اب میں کوٹ ان کوٹ بتا دیتا ہوں کہ پی ایم ایل کیو آج یہ سمجھتی ہے کہ اگر آج الیکشن ہو تو باقی چھوڑ دیں، پنجاب میں پی ایم ایل این سویپ کر جائے گی الیکشن، نواز شریف کو کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. عجیب سیاست ہے، عجیب سیاست ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ کہتی ہے. دوسری بات میں بڑی بریفلی عرض کر دوں کہ ایک چیز بالکل سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ بات کرتی ہیں 100 دفعہ کریں، جو مجھے بہت ہی گھٹیا بات لگتی ہے، مریم کو نواز شریف سے علیحدہ کرو، اس کو جان بوجھ کر مریم صفدر روان کہو، بیگم صفدر روان کرو، کہ ایک بیٹی سے اس کے باپ کا نام چھین رہے ہو. یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ لگانا چاہتی ہے. Who the hell are you to do that؟ آپ کیوں یہ حرکت کرتے ہیں؟ آپ کو کیا مزہ آتا ہے یہ حرکت کر کے؟ کیا آپ اس کو نواز شریف کا نام اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے، اس کے خامد کا لگائیں گے تو آپ کی انا کو بڑی تسکین ملے گی. مجھے یہ بات پہلے بھی بڑی مجھے بری لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے کہ یار کامنٹ کریں، سیاست پہ کریں، انہیں چور ڈکلیئر کریں، سزائیں دلوائیں، یہ حرکت مت کریں. اچھا بھٹی صاحب ایک جاتے ذرا کامنٹ کر دیں. مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ جو ہوا پتھر نہیں تھا جو لگا، شاید کوئی فائرنگ وغیرہ کی گئی ان کی گاڑی کے اوپر. یہ خدشہ ظاہر کیا انہوں نے اور نون لیگ کے کچھ کارکنوں نے. میڈم شیخ پہلے تو الحمدللہ یہ بڑا اچنبے کی بات ہے کہ پتھر مار کر بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جانا، یعنی یہ کیسی بلٹ پروف گاڑی تھی جس کا پتھر سے شیشہ ٹوٹ گیا. اب چلو فائرنگ والا قصہ شامل کیا، اب ذرا بہتر سٹوری ہوئی ہے. ایک کریں وہ بھنگیوں والی توپ لے آئیں کہ اس بھنگیوں والی توپ سے گولہ مارا گیا تھا، وہ آ کے مجھے لگا تھا، تو وہ اس وجہ سے سارا ہوا تھا. تو یہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے.